موضوع الدرس مذمة التفاخر بالانساب، سورة الحجرات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا منبها على تساويهم في البشرية۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیات میں پہلے ہمیں غیبت سے منع کیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور اللہ نے منع فرمایا کہ ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، احتقار نہ کرو۔ اب اس کے بعد حکم دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں کہ تم سب بحیثیت جنس بشریت میں برابر ہو، کیونکہ تم سب کا ابا اما ایک ہیں، حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام۔ اسی لیے میرے آقا نے محبوب دو عالم نے فرشاد فرمایا تھا: کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ای لیحصل التعارف بینہم کل یرجع الی قبیلتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے شعوب اور قبائل بنائے ہیں تاکہ تمہیں تعارف میں تلاش کرنے میں آسانی ہو، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، تمہیں پتہ چل سکے کہ یہ کرشی ہے، یہ بنو امیہ سے ہے یا بنو عباس سے ہے۔ یہ تو تمہاری آسانی کے لیے، تمہارے تعارف کے لیے، تمہاری تلاش کے لیے اللہ نے بنایا۔ وقال مجاہد فی قولہ عز وجل: تعارفوا کما یقال فلان ابن فلان من کذا و کذا، ای من قبیلت کذا و کذا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہی ہے کہ جیسے بندے کو آسانی ہو جاتی ہے کہ فلان ابن فلان، کہ فلان فلان کا بیٹا فلاں قبیلے کا جو ہے، تو اب ملنا آسان ہو جاتا ہے۔ وقال سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی: کانت حمیر ینتصبون الی مخالفیہا وکانت عرب الحجاز ینتصبون الی قبائلہا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حمیر جو تھے وہ اپنے آپ کو دوسروں کی طرف نسبت کر دیتے تھے، اور اسی لیے یاد رکھیں شریعت میں یہ بھی منع ہے کہ اگر تمہاری کوئی قوم ہے، اس قوم کے بجائے تم اپنی نسب کو بدل ڈالو، تو اس پہ حضور پاک نے بڑی وعید بیان فرمائی ہے کہ من نسب الی غیر ابیہ۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ سید بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگ قریشی بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہاشمی صدیقی بن جاتے ہیں، حقیقتاً وہ نہیں ہوتے۔
تو حضور نے فرمایا من نسب الی غیر ابی، جو اپنے آپ کو اپنے ابے کے بجائے کسی دوسرے کے باپ کی طرف نسبت کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وقد قال ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مفرات في المال منسأة في الأثر ثم قال غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا من انصابکم، تم اپنے نسب کو یاد کیا کرو، سیکھا کرو کہ تم کون ہو، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تمہیں پتہ چل سکے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے اقارب میں ہے، یہ میرے ارحام میں ہے، ان کا میرے ساتھ خاندان سے رشتہ ہے۔ کیونکہ جب تم صلہ رحمی کرو گے تو خاندان میں محبت بڑھے گی اور تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ جب خاندان دعائیں کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تو مال میں برکت ہوگی۔ منسعۃ فی الاثر، اور تمہارے نام باقی رہنے میں اس کا بڑا اثر ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یعنی تمہاری عمر بڑھنے میں بھی اثر ہوگا، لیکن یہ روایت غریب ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے انما تتفاضلون عند اللہ تعالی بالتقوی لا بالاحساب۔ اب اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں تقوی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ جو بندہ جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا اس کا شان زیادہ ہوگا۔ قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا خاندان کون ہے، فلا انصاب بینکم یومئذ ولا یتساءلون۔ اس لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یا فاطمہ تسلینی من مالی من ما شئتی، آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ دنیا میں تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو، کیا چاہتی ہو، لیکن قیامت کے اندر اعمال کام آئیں گے، وہاں حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں حضرت نوح پیغمبر ہے لیکن بیٹا کافر ہے، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن بیوی کافرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن بیوی کافرہ ہے، اور فرعون خدائی کا دعوے دار ہے اور بیوی اہل جنت میں سے ہے۔ بی بی آسیہ وہ بیوی ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کے اندر یہ بیوی بنے گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وقد وردت الاحادیث بذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سے اس بارے میں بہت احادیث مبارک ہیں۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبدۃ بن عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکرم قال اکرم عند اللہ اتقاہم، حضور پاک سے پوچھا گیا کہ آقا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ قالوا لیس عن هذا نسألک قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ان نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا لیس عن هذا نسألک قال فعن معاذ العرب تسألونی قالوا نعم قال فخياركم في الجاہلیت خياركم في الاسلام اذا فقهوا، انہوں نے کہا حضور ہم اس بارے میں نہیں پوچھتے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر کریم اگر پوچھتے ہو تو کریم ابن الکریم حضرت یوسف علیہ السلام ہے، چونکہ حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی حضرت یوسف بھی نبی ہیں، ابا بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں،
تو یہ شرف جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم اس بارے میں بھی نہیں پوچھنا چاہتے، ہم تو پوچھتے ہیں کہ معادن العرب میں، عرب کے خاندانوں میں کون زیادہ قابل احترام ہے؟ حضور پاک نے فرمایا سنو، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی خاندانی تھے، سردار تھے، بڑے لوگ تھے، وہ اسلام میں بھی بڑے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں، اسلام پہ عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو وہاں بھی اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے انصاب کو نہیں دیکھتے ہیں، اور قیامت کے اندر تو ایک وقت وہ آ جائے گا جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایسا وقت ہوگا یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، ہر آدمی نفسی نفسی نفسی، ہر آدمی کو اپنا فکر ہوگا کہ خدا جانے میرا کیا ہوگا، ہر آدمی اپنی پریشانی میں ہوگا۔ اسی طرح قرآن فرماتے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت والے دن ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا حسب کیا ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور عمل صالح ہوں تو پھر قبر روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اسی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیں گے، اور اگر تمہارے اعمال بھیڑے ہوں گے تو پھر یہی قبر جو ہے حفرۃ من حفر النیران، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل شرف جو ہے وہ ایمان کو ہے، اصل شرف جو ہے وہ تقوی کو ہے۔ اب سمجھیں کہ تقوی کا معنی کیا ہے، کیونکہ قرآن میں ہر جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ابھی آپ نے اسی صورت میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو سمجھیں کہ تقوی کا معنی کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا معنی جو ہے تقوی کا وہ ہے الاتقاء عن الشرک، کہ جو بندہ شرک سے بچ گیا وہ متقین میں آ گیا۔ یہ اس کا سب سے پہلا مقام ہے کہ انسان شرک سے کفر سے بچ کے اسلام میں آ گیا، الحمدللہ متقین میں آ گیا۔ اب ہے دوسرا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ شرک سے بھی بچ گیا، اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں، سب الموبقات، حضور نے فرمایا 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے، جن میں شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، قذف ہے، غیبت ہے، یہ گناہ ایسے ہیں جو بندے کو برباد کر دیتے۔ تو جو بندہ شرک سے بھی بچ گیا اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا تو اب یہ تقوی کے دوسرے مرتبے پہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر ایک درجہ ہے کہ بندہ شرک سے بھی بچ گیا، کبائر گناہوں سے بھی بچ گیا، اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا، چھوٹے چھوٹے جو گناہ سمجھتے ہیں ان سے بھی بچ گیا۔ تو یہ تقوی کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ اور اسی طرح بعض اولیاء اللہ جو ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں تقوی کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا سب کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ دیا، صرف اللہ سے لو لگا۔ ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے چھوڑ کے اللہ سے جوڑ دے، بس یہ تقوی، کہ اس کے دل میں، دماغ میں، زبان پہ ہر وقت ایک ہی ذکر ہے، وہ اللہ 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 کا ایک ذکر۔ کبھی دیکھو نماز میں ہے
کبھی دیکھو قیام میں ہے، کبھی دیکھو رکوع میں ہے، کبھی دیکھو سجود میں ہے، کبھی طواف میں ہے، کبھی تلاوت قرآن میں ہے، کبھی ذکر میں ہے، کبھی فکر میں ہے. جس کو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے اور بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آسمانوں پہ نظر پڑے تو ایک ہی بات پہ غور کرتے ہیں کہ مولا تیری وحدانیت، تیری الوہیت، تیری قدرت، تیرا کمال. اور پھر سارے نظام عالم پہ نظر ڈال کے فرماتی ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرا مولا یہ کارخانہ عالم تو نے ایسے تو نہیں بنایا ہے. ایک اینک بناتے ہیں، اس کا بھی مقصد ہے کہ اس کو پہنا جائے، پڑھا جائے، استعمال کیا جائے. اللہ نے جو ساری کائنات بنائی ہے کیا وہ بے مقصد؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو ان کا ہر وقت ایک ہی فکر ہوتا ہے، ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا ہے. ان کو دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ ہر وقت خیال ہی ادھر. اسی لیے بعض بزرگ جو ہے نا، ان کا ایک فلسفہ ہوتا ہے لوگوں کی تربیت کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ نظر بر قدم، کہ جب تم چلو تو اپنی نظروں کو اپنے قدم پہ رکھو، نیچے رکھو. یوں اکڑ کے نہ چلو، کسی کو پاؤں مار رہے ہو، کسی کا جوتا ادھر جا پڑا، کسی کا کپڑا ادھر جا پڑا، کیوں؟ آپ کی آنکھیں تو اوپر ہیں نا. نظر بر قدم کا معنی ہے تواضع ہو، عاجزی ہو، تیری نظر ہمیشہ جھکی ہو. اور جب نظر جھکی ہوگی تو کسی حرام پہ پڑے گی نہیں. اگر نظر اٹھی ہوگی ماشاءاللہ، نہ بھی چاہو تو عورتوں کو دیکھتے رہو گے. لیکن اگر نظر بر قدم ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لاکھ عورتیں گزر جائیں. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حضرت عمر کو جب بیت المقدس کی چابیاں مل گئیں، بیت المقدس فتح ہو گیا، مسلمان قابض ہو گئے، تو اب صبح کو جب مسلمانوں نے جانا تھا مسجد اقصی میں داخلے کے لیے، تو اب یہودیوں نے ایک اور سازش کی. انہوں نے کہا کہ بھائی چابیاں تو ہم نے دے دی، اب بیت المقدس پہ اور مسجد اقصی پہ تو مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، دعا کریں آج بھی مسجد اقصی پہ یہودیت کا طاغوت اور عفریت جو ہے وہ شیطانی ناچ رہا ہے. ان کے لیے اللہ کوئی عمر پیدا کرے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل. اگر وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، اگر وہ مچھروں سے نمرود کو ہلاک کر سکتا ہے، اگر وہ ہواؤں سے کافروں کو شکست دے سکتا ہے، اگر وہ ہوا بھیج کے اپنے مدنی سرکار کی قصہ احزاب میں مدد کر سکتا ہے، تو آج بھی تو اپنی مسجد اقصی کو بچا سکتا ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ مسند الانبیاء ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ ملتقى الانبیاء ہے، جہاں 1,24,000 پیغمبر نے اکٹھے ہو کے نماز پڑھی ہے، اور کسی جگہ ایسا واقعہ نہیں. یعنی اللہ کے کعبے کی بڑی شان ہے، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ 1,20,000 پیغمبر نے کعبۃ اللہ میں اکٹھے نماز پڑھی ہو.
یہ واحد مقام مسجد اقصی ہے کہ جہاں 1,20,000 یا جتنا اللہ کے علم میں ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے میرے مدنی امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی. اور یہی وہ مقام ہے، اگر اللہ چاہتے تو حضور کو معراج پہ مکے سے بھی بھیج سکتے تھے، مدینہ پاک سے بھی بھیج سکتے تھے، کعبے سے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن کوئی حکمت تو ہے نا کہ اللہ نے اسی جگہ کو معین فرمایا کہ مسجد اقصی میں مقام صخرہ جو ہے وہاں سے ثم عرج بی الی السماء، حضور فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور ہر آسمان پہ دروازہ کھلوایا گیا. یعنی حضور وہاں سے آسمانوں پہ گئے اور واپس بھی آسمانوں سے حضور پھر مسجد اقصی میں اترے. یہ مقام اسی کو حاصل ہے، اور یہ مقام بھی اسی کو حاصل ہے کہ قیامت والے دن جب قیامت قائم ہوگی اور نفخ سور اور نفخ بعث کھینچا جائے گا، پہلے سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا اپنے قبروں سے کھڑی ہو جائے گی، تو پھر حضور پاک جو قافلہ لے کر اور ساری امت کو لے کے جائیں گے، میدان حشر بھی وہی مسجد اقصی ہو. صحیح احادیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ الارض. میرے آقا محبوب دو عالم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی اذا القبور بعثرت، جب قبروں کو کھولیں گے اور اٹھائیں گے اور زمین کو پھاڑیں گے، سب سے پہلے میری قبر مبارک کی زمین پھٹے گی اور سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا. اور حضور نے یہ بھی شان بیان کہ ہاکذا نبعث، میرے مدینے فرمایا ہم ایسے کھڑے ہوں گے کہ میرے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور میرے داہنے ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں عمر ہوگا رضی اللہ عنہما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی غور کیا کرو. 2 پیغمبر ہیں، ایک بنی اسرائیل کا آخری نبی ہے اور ایک خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں، 2 پیغمبروں کے جلوہ میں شیخین ہیں، ساتھ ابی بکر ہے اور ساتھ عمر ہے رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم آتی باب البقیع الغرقد. حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنے روضہ مبارک سے اٹھنے کے بعد جنت البقیع الغرقد جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، مسلمانوں دعا کرو اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ کرے اور اللہ موت اور دفن کفن مدینے میں نصیب کر دے. اللہ اکبر. یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں نا، دعا موت ایمان پہ ہو یہ شرط ہے، اگر ایمان نہ ہو تو پھر مکہ مدینہ فائدہ نہیں کرتا. ایمان نہ ہو تو ابھی لہب عتبہ عتیبہ شیبہ یہ سارے بڑے بڑے جو کٹے کافر تھے یہ کہاں دفن ہے؟ مکے میں تو دفن ہے. لیکن ان کو کیا فائدہ ہو گیا مکے میں دفن ہونے کا؟ آتی علی باب البقیع الغرقد، میں بقیع الغرقد پہ آؤں گا تو بقیع الغرقد والے بھی سارے کھڑے ہو چکے ہوں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مکے والے آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی واہل المدینۃ علی شمالی ثم اسوقہم الی الشام. آپ نے فرمایا جب مکے والے آ جائیں گے ان کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، ان کو لے کے پھر شام کی طرف روانہ ہوں گا.
بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انصار مدینہ تو آپ کے میزبان ہیں اور آپ تو مدینے میں اٹھیں گے، لیکن اپنے داہنے ہاتھ میں آپ مکے والوں کو رکھیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا مکے والے مہمان ہوں گے، مدینے والے تو میرے گھر والے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرے مہمان ہیں نا، میرے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اپنی اپنی شان ہے نا جی۔ غزوہ حنین، غزوہ طائف و حنین کے بعد جب میرے مدنی یہ عرانہ میں تھے، آپ نے بڑے بڑے غنائم تقسیم کیے، مال غنیمت تقسیم کیے، بعض مکے کے سرداروں کو آپ نے 100 اونٹ بھی عطا فرما دیا۔ تو مدینے کے کچھ نوجوان جو تھے نا وہ بول پڑے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب حضور کی مرضی ہے، ہم بول تو نہیں سکتے ہیں کہ یہ لوگ تو کل مسلمان ہوئے ہیں، جن کے خون سے ہماری تلواریں پیاسی ہیں اور ہمارے خون میں ان کی تلواریں ڈوبی رہی، آج ان کو 100 اونٹ مل رہا ہے اور ہمیں ایک ایک اونٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ تو کل مسلمان ہوئے ہیں مکے والے، اور مکہ فتح نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہے مسلمان بھی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اور ہم جو خادم ہیں، غلام ہیں، ہمیں 1 اونٹ 2 اونٹ اور مکے والوں کو 100 اونٹ 100 اونٹ 100 اونٹ، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، آپ نے حکم دیا انصار کو کہ سارے اہل مدینہ کے جتنے لوگ ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں۔ مدینے کے انصار کے جو بڑے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے، سعد ابن معاذ تھے، سعد ابن عبیدہ تھے، ان سارے گھبرا گئے۔ ان کو بھی پتہ لگا کہ ہمارے نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کمال ہے، تم اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو؟ بھئی اللہ کے نبی نے اگر کیا ہے حکمت ہوگی کہ مکے والے ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، وہ بڑے سردار ہیں، تو حضور ان کو اسلام میں عزت دینا چاہتے ہیں، مؤلفۃ القلوب ہے، تاکہ اسلام کی طرف ان کا دل جو ہے اور زیادہ رغبت کرے۔ تم تو پکے مسلمان ہو، تمہیں نہ بھی ملے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال حضور پاک نے جب بلا لیا تو اوس اور خزرج اور انصار کے جو سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کا بلغنا، ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارے بعد نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، اگر اللہ کا نبی عدل نہیں کرے گا تو پھر کون دنیا میں عدل کرے گا؟ میں نے آمدن مکے والوں کو زیادہ دیا ہے کہ ایک تو وہ قریش ہیں، سردار ہیں، اور خاندانی طور پہ وہ مکے کے حاکم چلے آ رہے ہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد میں نے کہا وہ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام ہمیں ذلیل کر رہا ہے، بلکہ اکرم الناس علی منازلہم، جیسے جس کا مقام ہے، عزت ہے، اس کو وہ عزت دینی چاہیے۔ میں نے ان کے تعلیف قلب کے لیے دیا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ انصار مدینہ ایک بات کا فیصلہ کرو، آج جب ہمارا یہاں کیمپ ختم ہوگا، مکے والے جو ہیں وہ اونٹ لے کے مکے روانہ ہوں گے، تو محمد کو لے کے مدینے جاؤ گے، بہتر کون ہے؟ تو سارے انصار کھڑے ہو گئے، نے کہا رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور ہم بالکل راضی ہیں، ہم بالکل خوش نصیب ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، جو آپ نے دیا ہے نا یہ بھی آپ واپس کر دیں۔ تو یہ انصار کی شان تھی۔ اسی مسجد عقبہ میں، جس کو بیعت العقبہ کہتے ہیں، جہاں تم جمرہ بڑا شیطان مارتے ہو، اس کا نام بھی جمرۃ العقبہ ہے، یہ وادی کا نام عقبہ ہے، اس کے اندر وہ جمرہ ہے، لہذا وہ بھی جمرۃ العقبہ کہلاتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، یہ مسجد عقبہ ہے، یہاں حضور کے ہاتھ پہ انصار نے بیعت کی ہے۔ حج کے موقع پر انصاری مدینہ سے آئے 7 آدمی، چھپ کے انہوں نے اسلام لائے اور بیعت کی۔ دوسرے دفعہ پھر 70 آدمی آیا،
انہوں نے بیعت کی، حضور کے ہاتھ پہ اسلام لے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بھی مینا میں ہیں اور ہم بھی مینا میں ہیں اور یہ اشہر حج ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے ہیں، لیکن ایک وعدہ ہم کرتے ہیں اور مہربانی کریں ایک وعدہ آپ بھی ہمارے ساتھ کریں۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا وعدہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک وعدہ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان، مال، اہل، اولاد سب محمد مدنی کے قدموں پہ قربان کر دیں۔ اور کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ اور ایک وعدہ آپ کریں۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ میں کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا حضور آپ یہ وعدہ کریں کہ جب اللہ آپ کو ہجرت کا حکم دے دیں اور آپ مدینہ منورہ میں آ جائیں، آپ وعدہ کریں کہ پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں۔ مدینے والے سمجھدار تھے نا۔ حضور بھی جوش میں آ گیا، فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت۔ آپ نے فرمایا میرا بھی وعدہ ہے، اب میں زندہ بھی تمہارے ساتھ اور موت بھی تمہارے ساتھ۔ تو اب جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر اسی میدان شام میں جائیں گے، تو یہ اتنا بڑا مقدس مقام ہے، اور جہاں آج یہودیت کے ناپاک قدم ہیں اور جہاں آج یہودیت کے پلید قسم کی عورتیں جو ہے منی سکرٹس کے اندر مساجد میں گھومتی ہیں، اور آج ان کے سپاہی اور فوجی اس مسجد کے مقدس مقام کی توہین تنقیس کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ٹک ٹک دی دم دم نکشی دم کے حال میں ہیں۔ بس یہ تو عمر تھا نا جو مدینے سے چل پڑا۔ تو بہرحال یہودیوں نے ایک سازش کی، انہوں نے کہا بھئی اب بیت المقدس تو فتح ہو گیا، مسلمانوں کے بعد چلا گیا، لیکن تم ایسا کرو کل حضرت عمر اپنے فوج کو لے کے آئیں گے، مسجد اقصی کی زیارت کریں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، تم دونوں طرف اپنی خوبصورت نوجوان لڑکیاں جو ہیں میک اپ کر کے سنگار کر کے عریاں لباس میں کھڑا کر دیں، مسلمانوں کی نگاہیں تمہاری عورتوں کے پڑیں گی، اگر مسلمانوں کی نگاہیں بھٹک گئی اور وہ عورتوں کے چکر میں آ گئے تو برباد ہو جائیں گے، پھر ان کی شکست لازمی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے مخبروں نے خبر دی کہ حضرت آج تو عجیب ہو رہا ہے، بظاہر وہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں کہ دو رویا سڑکوں پہ اپنی نوجوان لڑکیاں سنگار کر کے اور ہاتھوں میں پھول دے کے کہ جی وہ گل پاشی کریں گی، مسلمانوں کی فوج پہ پھول ڈالیں گی، لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی نظر جو ہے بہک جائے۔ حضرت عمر نے اپنی فوج کو حکم دیا، فرمایا یاد رکھو اللہ کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نظریں جھکا لو۔ آپ نے حکم دیا کہ آج میری فوج کے کوئی بندے کی نظر اوپر نہ اٹھے۔ ساری فوج گزر گئی اور یہودیوں نے اپنی لڑکیوں سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، یہ فرشتے ہیں، آسمان سے اترے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے تو یوں کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ نظر بر قدم، کہ جب چلو تو اپنی نظر اپنی قدم پہ رکھو، اور فرماتے ہیں کہ محو اس کے بعد خلوت در انجمن، کیا مانا کہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہوں لیکن تیرا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، بیٹھے رہے، تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تمہیں بھی یہ مقام ملا ہے کہ جب نماز پڑھو تو خیال ہو کہ جی واقعی میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں؟ سم تو نماز میں بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں ڈالر کا ریٹ کیا ہو گیا، پتہ نہیں راڈو گھڑی کتنے کی ملے گی، اور یار بیٹے نے کہا تھا ایک موبائل ٹیلی فون بلیک بیری بھی لانا ہے، پتہ نہیں وہ یہاں کتنے کا ہوگا۔ تم تو یہ نماز پڑھتے ہو نا، تمہاری ہماری تو یہ نماز ہے نا۔
اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں زمین ندا برآمد مرا خراب کر دی تم سجدہ ریائی، کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں زمین چیخ پڑتی ہے، وہ کہتے کیوں مجھے گندا کر رہے ہو؟ جب میں کعبے کا طواف کرتا ہوں تو کعبے سے آواز آتی ہے کہ بدبخت بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی، کون سے تم باہر اچھے کام کر رہے تھے کہ اندر بھی گھس آئے ہو؟ اگر آدمی اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ تمہارا لڑکا تمہارا ساتھی یورپ جاتا ہے، کافروں کے ملک میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، وہ پینٹ پہنتا ہے، سوٹ پہنتا ہے، شرٹ پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، کانٹے سے بائیں ہاتھ سے پکڑ کے کھانا کھاتا ہے، اسی طرح الٹی مانگ نکالتا ہے، پورا فیشن سر سے لے کر پاؤں تک ایسا بن کے آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسلاً انگریز ہے، انگریز کی اولاد ہے۔ تم مکے مدینے میں آ کر بھی حضور کا حلیہ اختیار نہیں کرتے ہو تو آنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ ایک میلہ ہے، تماشا ہے، دیکھنے آئے ہو، یار بڑا رش ہے اس دفعہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بڑا رش ہے جی، بس بڑا رش ہے ماشاءاللہ۔ تم میلے پہ آئے ہوئے ہو، داڑھی منڈانے والا اسی طرح منڈا رہا ہے، سگریٹ والا اسی طرح سگریٹ پی رہا ہے، جھوٹ بولنے والا اسی طرح جھوٹ بول رہا ہے، غیبت والا اسی طرح غیبت کر رہا ہے، غیر محرم عورتیں ہیں، ایک ہی کمرہ ہے، ماشاءاللہ عمرے پہ حاجی آئے ہوئے ہیں، ادھر غیر محرم عورت سوئی ہوئی، ادھر حضرت حاجی صاحب سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کون سا عمرہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں کہ اللہ والے جو ہیں ان کا تو پھر دل جو ہے نا جی، وہ ایک تاریخی قصہ ہے، خدا جانے سچا ہے جھوٹا ہے، تاریخ کا اعتبار تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ تو وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، مجنو مجنو بڑا لیلا مجنو، تو آپ نے سنا ہے نا، یہ تو آپ کو یاد رہتے ہیں، آپ کو تو قرآن حدیث یاد نہیں رہتا، لیلا مجنو تو آپ کو بالکل جناب یاد ہے، ہیر رانجھا آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ لیلا مجنون ہے، وہ تمہارے ملک کے نہیں تھے، یہاں مکے کے تھے، طائف کی تھی لیلا۔ یہ طائف سے 25 میل پہ اس کا گاؤں ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ یہ مجنو بھی ادھر کا تھا، یہ عرب کے تھے، عرب کے عاشق تھے، تمہارے کچے عاشق نہیں تھے۔ بہرحال ایک دن مجنو صاحب بیٹھے تھے صحرا میں، اپنے دھن میں لگے ہوئے تھے، لیلا لیلا لیلا، نعرے لگا رہا تھا، چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ کچھ میرے جیسے مولوی گزرے، اذان کا وقت ہو گیا، اذان دی، نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہے، دیکھا کہ بیٹھا ایک پاگل لیلا لیلا کر رہا ہے۔ وہ مولوی صاحب کو غصہ آیا، وہ دوڑا آگے آگے، انہوں نے کہا کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اذان کہی ہے، اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تم لیلا لیلا کر رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، او اتنی دیر تو چپ ہو جاؤ، ہمیں نماز تو پڑھنے دو۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا مجنو میں نہیں تم ہو مولوی صاحب۔ کہا کیوں؟ میں کیوں؟ اس نے کہا میں ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوں، میں اس کی یاد میں اتنی مستغرق تھا، نہ میں نے اذان سنی، نہ مجھے تمہارا کوئی پتہ ہے، نہ تمہاری آواز آئی، تم خدا کی یاد میں اذان دے رہے تھے اور لیلا لیلا سن لیا تم نے۔ اس نے کہا مجنو تم ہو کہ میں ہوں؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہاری نماز کو میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا مجھے بھی۔ اچھا، اس کے ماں باپ جو تھے نا، عجیب بات ہے، وہ اس کو پکڑ کے مکے میں لے آئے مجنو کو۔ انہوں نے کہا چلے مکے میں لے جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، طواف کریں گے، کعبہ شریف میں لے جائیں گے، خدا اس کو بچائے، کیا عذاب بن گیا بیچارے کے لیے۔ اچھا، تھے بھی رشتہ دار، وہ رشتہ دار بھی زند میں آ گئے کہ ہم رشتہ نہیں دیتے، ہر وقت ہماری لڑکی کو بدنام کرتا رہتا ہے، نعرے لگاتا رہتا ہے۔ تو اس کو پکڑ کے لے آئے جناب، احرام بنوایا طائف سے اور پکڑ کے لے آئے اور کعبہ شریف میں طواف کرایا۔ طواف کرنے کے بعد ملتزم پہ لے کے اس کے سینے کو کعبے سے لگا دیا، اور اس کے ماں باپ نے کہا کہ مہربانی کرو، اب یہاں تم کھڑے ہو کے دعا مانگو کہ اللہ مجھے اس لیلا کے عذاب سے بچا لے، اس کی محبت سے بچا لے، میرے دل میں کوئی نفرت پیدا فرما دے تاکہ میری جان چھوٹ جائے، میں ہر وقت پاگل بن گیا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتے اللہم زدنی حب لیلا، اللہ لیلا کی محبت اور زیادہ بڑھا دے۔ تمہیں اتنا عشق ہے حضور سے؟
نہ ایمان سے کہو، سچی بات کرو۔ مولوی مکی کی بات پہ نا تم ایمان سے فیصلہ کرو۔ تمہیں سرکار مدینہ سے اتنا عشق ہے، اگر ہو تو روزے پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پیو۔ اگر تمہیں حضور سے اتنا عشق اور محبت ہو تو سرکار کے مواجہہ شریف میں حلق کرا کے باقاعدہ شیو کرا کے جاؤ اور کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں تیری سنت کا غدار تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ بہتر ہے کہ مت جاؤ، جانا ہے تو پھر انسان بن کے جاؤ، عاشق رسول بن کے جاؤ، کچھ تو ادب کرو۔ یہ تو وہ مقام ہے، یہاں تو پاؤں بھی ذرا اگر آواز پیدا ہو جائے تو اللہ عمل برباد کر دیں گے۔ چہ جائے کہ ہم انگریزی لباس میں، انگریزی شکل میں سنت پہ تازہ استرا پھروا کر اور مونچھیں بڑھا کے اور جناب سگریٹیں پیتے ہوئے حرم کے باہر سگریٹیں پھینکے اور بڑے جھوم جھوم کے کھڑے الصلاۃ والسلام علیک۔ شرم کرو۔ عاشق تو یہ کہتا ہے کہ 1000 بار اگر بشویم دہن بمشک و گلاب، کہ یا اللہ اگر میں 1000 دفعہ اپنی زبان کو مشک و گلاب سے دھو ڈالوں تب بھی محمد مدنی کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار۔ اللہ کے ساتھ تو تمہاری دیوانگی چل جائے گی، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے محبوب کے شہر کے کھجور کے مدینے کی شہر کی مٹی کی بھی توہین کر بیٹھو گے تو اللہ ایمان چھین لے گا۔ آئے ہو تو بدلو اور نہیں بدلنا ہے تو پھر تماشے نہ کرو۔ اگر آئے ہیں تو پھر مکے مدینے کی لاج رکھو گے، تم واپس جاؤ تو لوگوں کو تمہاری شکل دیکھ کے نظر آئے گی یار یہ واقعی محمد مدنی کے روضے پہ گیا تھا۔ انگریز کے ملک کا اثر ہو جاتا ہے تم پہ، مکے مدینے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ انصاب جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک دن حضرت ابی بکر جیسا آدمی غصے میں آ گئے اور حضرت بلال کو کہہ بیٹھے یا ابنت امت سودا، او کالی ماں کے کالے بیٹے۔ اچھا اس میں جھوٹ بھی کوئی نہیں، ابو بکر تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا نا، حضرت بلال بھی کالے تھے، ماں بھی کالی تھی، کوئی جھوٹ ہے؟ لیکن کہنے کا انداز ذرا نفرت والا تھا نا کہ یا ابن امت السودا۔ حضرت بلال روتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ آج بھی حضرت ابو بکر نے مجھے تانا دیا ہے کہ تم کالے ہو، تمہاری ماں کالی ہے، محمد مدنی میرا دل تو کالا نہیں ہے۔ حضور نے فوراً بلایا حضرت ابو بکر کو، آپ نے فرمایا ابو بکر جلدی بلال سے معافی مانگو، کہیں بلال کا رب ناراض نہ ہو۔ حضرت ابو بکر نے معافی مانگی اور جب تک حضرت ابو بکر زندہ رہے ساری زندگی کہتے تھے سیدنا بلال سیدنا بلال، تاکہ بلال کے دل سے وہ میل اتر جائے۔ یہ تھا کہ فخر انصاب کا نہیں ہے، اللہ نے اونچا کیا تو بلال کو اونچا کر دیا، جس کو ابو بکر بھی کہتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ کتنا اونچا کر دیا ہے کہ میرے محبوب نے بلایا اور فرمایا بلال میں جب جنت میں معراج کی رات سیر کر رہا تھا سمیت خشخشتا، میں نے تیرے پاؤں کے چلنے کی آواز سنی، تم جنت میں پھر رہے تھے، تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جنت میں پہنچ گئے؟ اس نے کہا حضور کیا عمل ہے، آپ کی غلامی کے سوا کیا عمل ہے، بس عادت ہے کہ میں وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس اسی کو لازم پکڑنا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ دعا کریں اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہماری اولادوں پہ، نسلوں کی نسلوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ گمراہیوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں کروڑواں درجہ حضور مدنی سرکار کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم. عمرے کے بعد بھی گنجا ہونا ضروری ہے، بالکل جناب گنجا ہونا ضروری ہے. حلق پھرا کرائیں یا سارے سر کے بال کٹوائیں، یہ ٹک لگانے سے دم پڑ جاتا ہے. آپ کو گنجے ہونے سے بچنا ہے تو عمرہ نہ کریں. کوئی کعبہ شریف نے خط لکھا ہے آپ کو کہ وہ آپ کے بغیر میں اداس ہوں؟ سرکار دو جہاں اس طرح پھروائے. امتی پوچھتا ہے جناب گنجا ہونا ہے؟ نہیں جناب، بال رکھ کے فیشن بنانا ہے. عمرہ کر کے بیوٹی پارلر میں جا کے کٹنگ کروانی ہے. انا للہ قرآن کہتے ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، پہلے حلق کرانے والے. دم جب واجب چھوڑ دو گے دم پڑ جائے گا. میرے بھائی کا عمرہ میں کروں گا اور گھر پر میرے بھائی حلق کرے، کیا مطلب؟ عمرہ تم کرو حلق وہ کرے اپنا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا. جو لوگ عمرے کے لیے آگے چھپ جاتے ہیں بالکل گناہ کرتے ہیں. اسلامی حکومت کے نظام کی کبھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. گورنمنٹ کی زمین میں قبضہ کر کے مسجد بنا لینا بالکل ناجائز ہے. کاروبار میں اگر ہم کام کریں حصہ کیسے دیں؟ آپس میں طے کرو، آدھا کرو، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ. یہ تو تمہارا اپنا ڈیل کرنا ہے نا. طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھو. حجر اسود کو اگر ہاتھ لگ جائے تو چومنا سنت ہے، نہ لگے تو اشارہ کافی ہے. عصر کی نماز کے بعد طواف کر کے افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو. اگر کوئی مجبوری ہے پڑھ لو، کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے. رکن یمانی پہ ہاتھ نہ لگائیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں بغیر کسی وجہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، بالکل نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لرجال المسجد الا فی المسجد. کبھی مجبوری ہو، یہ تھوڑا ہے کہ گھر کو تم نے اپنا الگ مسجد. تم تو جماعت چھوڑ چکے ہو اور جماعت منافق چھوڑتا ہے. اگر ایک آدمی نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لیے، بعد میں تہجد پڑھے، بالکل پڑھے. وہ تو مانا یہ ہے کہ اگر تم نے وتر نہیں پڑھے، تہجد پڑھ کے آخر میں وتر پڑھو. لیکن اگر پہلے پڑھ چکے ہو کوئی مسئلہ نہیں. جمعہ کے دن احناف کے نزدیک پہلے 4 سنت ہیں، پھر 2 فرض ہیں، بعد میں 4 سنت یا 6 سنت، 6 رکعت. عورت اور مرد کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے. تمہارے نزدیک عورت مرد میں ویسے فرق کوئی نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی مرد امام بن سکتا ہے، عورت بھی امام بن سکتی ہے. مرد مؤذن ہوتا ہے، عورت بھی مؤذن بن سکتی ہے. مرد تکبیر کہتا ہے، عورت بھی تکبیر کہہ سکتی ہے. مرد کے لیے صف افضل ہے، اول افضل ہے، عورت کے لیے بھی صف اول افضل ہے. کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ فَلْيَضُمَّهُمَا، عورت اپنے جسم کو زمین سے ملا دے. وہ جتنا سطر ہوگا اتنا اجر ہوگا. اگر صبح کی نماز شروع ہے، نماز میں مل جائیں، 2 رکعت سنت نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں. افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. میری بیوی جوان ہے، اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، تم اپنے لیے عمرہ کرو، اس کے لیے دعا کرو. عصر احناف کے نزدیک یہاں عصر کے وقت جلدی، یہاں نماز جلدی ہوتی ہے. لیکن فتویٰ احناف کا یہی ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، حرم کی نماز جس وقت پڑھائیں پڑھ لیں. کہتے جی کہ کعبۃ اللہ کی یا روضہ رسول اللہ کی تصویر کو چومنا بالکل ناجائز ہے. اگر عمرے کی صفا مروہ دوڑ رہے تھے، نماز ہوگی، پہلے نماز پڑھو، بعد میں چکر پورے کر لو.
اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں، لازمی بات ہے کہ آپ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے احرام باندھیں۔ آپ کا ایک شاگرد بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے۔ بچہ گود لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ دوسری شادی کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ 4 شادیاں کرنا جائز ہے۔ لیکن جو مسئلے پوچھتے ہیں نا مولوی مکی سے، وہ کبھی شادی نہیں کرتا۔ جس نے شادی دوسری کرنی ہو مسئلہ پوچھنے آئے گا بھلا؟ یہ تو دل خوش کر رہا ہے بیچارہ، ورنہ اس کو بھی پتا ہے کہ مسلمان کو 4 بیویوں کی اجازت ہے، مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ عورت گھر میں اکیلی ہو، بازار جانے والا بھی کوئی نہ ہو جو اس کو سودا لے کے دے، اور عدت میں ہے، مجبوراً نکل سکتی ہے، بیمار ہو جائے ہسپتال بھی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ میں حناف کے نزدیک فاتحہ نہیں ہے، پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ اگر آپ غسل ہوٹل میں کریں، جہاں کریں، لیکن آپ کو نیت جو ہے وہ حد حرم سے باہر جا کے کرنی ہوگی۔ تصویریں بالکل نہ بنایا کریں، حرم میں ناجائز ہیں۔ اپنا جبل رحمت پر جو مقام بنا ہوا ہے مینارہ، بالکل غلط ہے، علامت ہے کہ یہ جبل رحمت ہے۔ حضور پاک تو کبھی اوپر نہیں چڑھے، جبل رحمت پہ چڑھنا تو بدعت ہے۔ عمرے کی حالت میں طواف کے دوران میں نے حتیم کے اندر نماز پڑھی ہے، وہ تو طواف ہی نہ ہوا آپ کا، الحمدللہ۔ آپ دوبارہ طواف دہراؤ۔ اگر ٹانگیں کعبے کی طرف کر لیں، جن کے ملک میں یہ چیز بے ادبی میں شامل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ملک میں یہ بے ادبی ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاکستان میں نفع نقصان پر کھاتا کھولا جائے، صرف کھاتا نہ ہو بلکہ پتہ کرو کہ کیا وہ بینک صحیح معنی میں اسلامی نقطہ نظر پہ کام کرتے ہیں یا نہیں۔ ایک ہوتا ہے ویسے کہہ دیتے ہیں جی نفع نقصان کا کھاتا ہے، ہوتا کوئی نہیں۔ لیکن بعض بینک آپ کے پاس ایسے ہیں جو باقاعدہ نظام مضاربت، مرابحت، مشارکت پہ کام کرتے ہیں، ان میں آپ پیسہ ڈالیں۔ امام جب الضالین کہے تو آمین، آمین آہستہ کہنی چاہیے، آمین دعا ہے، اور دعا میں تو اللہ کا حکم ہے کہ آہستہ کہو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اگر میں نے صفا مروہ سے فارغ ہو کے چند بال کاٹے، دم پڑ گئی، اگر چند بال کاٹنے کے بعد سارے کٹوا دیے، پھر دم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھے عمرے کے دوران میں طواف کے اندر ایسے لگا کہ میرا وضو نہیں ہے، لیکن میں نے عمرہ پورا کر لیا۔ تو اب یاد کرو، ایک دفعہ پھر طواف دہراؤ کہ یا اللہ، وہ جو میں نے طواف کیا تھا جس میں مجھے شبہ ہوا تھا، اس کے بدلے میں طواف کر رہا، پھر کوئی دم نہیں۔ اگر ایک عورت ہے تو عمرہ تو اس نے کر لیا ہے، طواف الوداع نہیں کر سکتی، کمزور ہے، کوئی حرج نہیں۔ عمرے میں طواف الوداع واجب ہی نہیں ہوتا، کرو گے تو افضل ہے، ثواب ہے۔ دعا کسی کے صدقے سے نہیں، سیدھی اللہ سے۔ روزانہ جو آپ کو طواف میں دعا سکھلائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ موبائل ہو یا زیر ناب بال کرنے کے لیے اگر ہم پتہ نہیں بال صاف کر، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے آپ نے۔ بہرحال حنفی مسلک میں مقتدی پہ فاتحہ نہیں ہے، اور شافعی حضرات پڑھتے ہیں۔ میں نے عمرے کا طواف کیا لیکن کندھا ننگا کرنا یاد نہیں رہا، کوئی حرج نہیں۔ مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھیں۔ اگر عورت نے عمرے کے احرام میں نقاب سلا ہوا لگایا ہے، دم پڑ جائے گی۔
اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، کوئی حیض کی علامت نہیں تھی، عمرہ ختم کر کے جب اپنے ہوٹل پہ پہنچی تو اس کو منسس کا معلوم ہوا ہے، احتیاط یہ ہے کہ جب پاک ہو جائے ایک دفعہ طواف پھر دوہرا دے۔ اگر عورت عمرے کے بعد بال کٹانا بھول گئی، بال بھی کٹوائے، اور اگر کوئی غلطی کی ہے پھر دم بھی پڑ گئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا